السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یقی محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم. یقی محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم. جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں. اسٹیج پر تشریف فرما باوقار قابل قدر صدر محفل فضیلت الشیخ حافظ عبد المعید عمری حفظہ اللہ، استاد محترم جامعہ محمدیہ منصورہ بنگلور، فضیلت الدکتور عاصم خان مدنی حفظہ اللہ، استاد اور ذمہ دار شعبہ دعوت و تبلیغ جامعہ محمدیہ منصورہ بنگلور، استاد الاساتذہ، قدیم استاد، ایک زمانے کے بنگلور کے مایہ ناز ممتاز خطیب، مسجد رحمانی کے بہت پرانے خطیب فضیلت الشیخ ڈی اسماعیل عمری حفظہ اللہ، استاد محترم جامعہ محمدیہ منصورہ بنگلور، فضیلت الشیخ ناظم اجلاس امین انصاری محمدی حفظہ اللہ، استاد محترم جامعہ محمدیہ منصورہ. ایٹ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، اس مسجد کے بنیاد گزار، فاؤنڈر، متحرک، محنتی اور بہت ہی چیلنجز کو سامنے لے کر فیس کرنے والی شخصیت، میری مراد ہمارے رفیق کار، پرانے دوست، ساتھی فضیلت الشیخ سراج خان محمدی حفظہ اللہ. اور ساتھ ہی ساتھ میں اس محفل میں موجود جتنے احباب ہیں، مسجد کے دیگر انتظامیہ ارکان، اور ساتھ ہی ساتھ جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں مرد و خواتین، اور جس جامعہ کی طرف سے ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں، جامعہ محمدیہ منصورہ کے بانیین، سابقین، لاحقین، شیخ الجامعہ، نائب شیخ الجامعہ،
شیخ الجامعہ فضیلت الشیخ خالد مشرف عمری حفظہ اللہ اور نائب شیخ الجامعہ فضیلت الشیخ مفکر حسین عمری حفظہ اللہ، ان سب کا غائبانہ اور جو حاضر ہے تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہوئے اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، سب کی محنتوں کو اللہ تعالی قبول فرمائے، آمین رب العالمین۔ حضرین گرامی، آج ہم لوگ مسجد ابو طلحہ شامپور مسجد اہل حدیث میں بیٹھے ہوئے ہیں، دین کی چند باتیں سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، بہت ساری باتیں آپ سنے ہیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، علماء اکرام کی قد و کاوشوں کو قبول فرمائے، میزان حسنات میں شمار فرمائے، آمین رب العالمین۔ مجھے آپ کے سامنے جس موضوع پہ لب کشائی کرنا ہے وہ ہے ایمان و عمل۔ بہت آسان موضوع ہے، بہت اہم ہے، اور یہی لب لباب ہے، یہی خلاصہ ہے، یہی زندگی کا حاصل ہے، ماحصل بھی یہی ہے، کامیابی کا دار و مدار انہی دونوں پر ہے۔ اسلام نے انہی دونوں پر زیادہ فوکس کیا ہے، انہی کے بارے میں زیادہ بیان کیا ہے، اور وہ ہے ایمان اور عمل۔ خطبہ مسنہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ سورۃ العصر، جس کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ سارا قرآن نازل نہ کر کے صرف سورۃ العصر کو نازل فرماتا تو دلیل و حجت کے لیے کافی ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں قسم کھائی، زمانے کی قسم اگر فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم، والعصر، زمانے کی قسم، زمانے کی قسم کھا کر اللہ نے یہ کہا ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان نقصان میں ہے، یقیناً انسان نقصان میں ہے، یہ نہیں کہ نقصان میں تھا، نقصان میں ہے، یعنی آدم سے لے کر ایدم تک، قیامت کی صبح تک، ہر زمانے کی قسم کھا کر اللہ نے یہ پیغام دیا انسان نقصان میں رہیں گے۔ نقصان سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ 4 کام، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے۔ دوسرا کام وعملوا الصالحات، نیک عمل کیے۔ تیسرا کام وتواصوا بالحق، جو حق کی تلقین کرتے رہے۔ چوتھا کام وتواصوا بالصبر، اور حق کے راستے میں صبر کرنا بہت ضروری ہے، اور صبر کرتے رہیں وہ نقصان سے بچ جائیں گے۔ آئیے ان 4 میں سے 2 میرا موضوع ہے، آپ کے سامنے مختصر وقت میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرین، ایمان کیا ہے پہلے یہ معلوم کریں۔ ایمان کس کو کہا جاتا ہے؟ ایمان میں 2 بنیادی باتیں ہوتی ہے، ایک ہے امن سے ایمان، اور دوسرا ہے تصدیق۔ ایمان کے اندر تصدیق ہے، تصدیق جس کو آپ کو سمجھانے کے لیے ہمیں کہنا پڑتا ہے، یعنی کسی بات کا کنفرمیشن اور اسٹیڈ فاسٹ، یعنی کسی پہ ڈٹ جانا، جم جانا، اور اسی کو دوسرے الفاظ میں استقامت کہتے ہیں۔ استقامت کیا ہے؟ میں آپ کو سمپل انداز میں سمجھاتا ہوں آپ کے انداز میں، اور وہ ہے جاننا، ماننا، ڈٹ جانا۔ بولیے استقامت کیا ہے؟ اور وہی ایمان کی بنیاد ہے، جاننا، ماننا، ڈٹ جانا۔ جاننا، ماننا، ڈٹ جانا۔ جاننا، کیا جاننا؟ سب سے پہلے کیا معلوم کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خطاب کر کے فرمایا، سورہ محمد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی آپ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرو۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کیا نبی کو لا الہ الا اللہ کا ترجمہ نہیں آتا تھا؟ آتا تھا کہ نہیں آتا تھا؟ بولے آتا تھا؟ ہم صرف لا الہ الا اللہ کا ترجمہ معلوم کر لیے ہیں، اور اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا علم آ گیا۔ نبی کو ترجمہ آتا تھا جی، لیکن پھر بھی اللہ نے فرمایا فَعْلَمْ، علم حاصل کرو لا الہ الا اللہ کا، اور وہی ایمان ہے، لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرو۔ سب سے پہلا واجب یہی ہے، ایمان، عقیدہ توحید، توحید کا علم، یہ ایمان ہے، یاد رکھیے، یہ تصدیق ہے، اور اسی میں امن ہے۔ ایمان میں امن ہے، اسی میں سکون ہے، اسی میں چین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
سورۃ الانعام میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان والوں کے تعلق سے فرمایا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن اولئک لہم الامن، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملائے۔ ظلم سے مراد کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملائے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم، اور ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملائے، اولئک لہم الامن، ایسے لوگوں کے لیے امن ہے۔ کیسے لوگوں کے لیے امن ہے؟ ایمان والوں کے لیے ایمان میں امن ہے، سکون ہے، چین ہے۔ جو ایماندار ہوتا ہے نا، وہ اپنے آپ میں بھی امن والا ہوتا ہے، دوسروں کے لیے بھی امن والا ہوتا ہے، دوسروں کے لیے امن والا ہوتا ہے۔ کیونکہ یاد رکھیے ہمارا جو رب ہے، جن پر ہم نے ایمان رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف کرتے ہوئے سب سے پہلی آیت میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام کے ساتھ۔ کون ہے اللہ؟ یہ کلام جو پڑھنے جا رہے ہو یہ کس کا کلام ہے؟ کہا کہ الرحمن الرحیم، وہ رحمان الرحیم کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رحمان الرحیم ہے، ہم اللہ رحمان الرحیم کے بندے ہیں، ہم نبی رحمت للعالمین کے امتی ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے اے نبی آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کو پتا ہے عالم کس کو کہا جاتا ہے؟ اللہ رب العالمین ہے، نبی رحمت للعالمین ہے۔ عالم کس کو بولتے پتا ہے؟ عالم اللہ کے سوا ساری چیزیں عالم ہیں، ما سوا اللہ، اللہ کے سوا ساری چیزیں عالم ہیں۔ آپ علماء کی تفسیر پڑھ لیجیے، ہاں، یعنی خالق کے علاوہ ساری مخلوقات عالم ہیں۔ عالم انسان، عالم جنات، عالم حیوانات، چرندے پرندے درندے، فضا، کائنات، گیلیکسیز، آربٹس، اور یہ ستارے، سیارے، سورج، چاند، ندیاں، تالاب، ستارے اور پہاڑ، ندیاں، ہوا، فضا، کائنات، جو بھی ہے سب عالم ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے رحمت تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ نے بھی فرمایا میں رب العالمین، اللہ ہر چیز کا مالک ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب ہم اللہ رحمان الرحیم کے بندے ہیں اور نبی رحمت للعالمین کے امتی ہیں، تو یاد رکھیے ہمیں بھی رحمت بن کر جینا چاہیے۔ جہاں بھی رہو رحمت بن کر جیو، زحمت مت بنا کرو۔ اور یہ رحمت کا مادہ آپ کے پاس کب آئے گا؟ جب آپ کے پاس ایمان ہو۔ ایمان والا خود اپنے آپ میں امن محسوس کرتا ہے، دوسروں کو بھی امن دیتا ہے۔ جہاں ایمان ہے، ایمان والے دوسروں کے لیے بھی امن ہے، اپنے لیے بھی امن ہے۔ اولئک لہم الامن وہم مہتدون، اور وہی ہدایت یافتہ ہے۔ حضرت گرامی، اور یہی امن سکون دنیا کی ضمانت ہے، اور توحید میں ہی یہ امن ہے۔ اللہ نے ساری کائنات کو اسی ایمان، عقیدہ توحید کے لیے پیدا کیا، نبی کے واسطے پیدا نہیں کیا، غلط بات ہے وہ۔ اور قرآن اس آیت کے خلاف ہے۔ سورہ زاریات آیت نمبر 56 اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات و انسان کو محض، کیا ترجمہ بولے ترجمہ بولے، صرف میری عبادت کے لیے۔ مفسر قرآن ابن عباس فرماتے ہیں قرآن میں جہاں جہاں پر بھی تو عبادت کا لفظ آتا ہے، عبادت کا مطلب توحید کے ساتھ عبادت۔ کیا ہے؟ توحید کے ساتھ عبادت ہے، یعنی توحید کے ساتھ میری عبادت کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا۔ کہ ورنہ توحید کے بغیر عبادت بہت سارے کرتے ہیں بھائی۔ مسلمانوں میں گمراہ فرقے ہیں، وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ غیر مسلموں میں کے جو گمراہ فرقے ہیں اور مذاہب ہیں، وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ مگر اللہ کو جو عبادت مطلوب ہے، توحید کے ساتھ اللہ کو عبادت مطلوب ہے۔ اسی کے لیے اللہ نے کائنات کو بنایا ہے، اور جب تک توحید قائم ہے اس وقت تک دنیا قائم۔ توحید ختم، دنیا ختم۔ آپ نے حدیث بارہا سنی ہے، لا تقوم الساعہ حتی یقال فی الارض لا الہ الا اللہ، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک روئے زمین پر ایک توحید والا ہوگا، لا الہ الا اللہ کہنے والا ہوگا۔ قیامت نہیں آئے گی جس دن توحید ختم، یاد رکھو اس دن دنیا بھی ختم۔ تو دنیا قائم ہے توحید کے لیے، عقیدہ ایمان کے لیے۔ توحید ختم، ایمان ختم، تو دنیا سے امن بھی ختم۔ یاد رکھو ایمان امن سے نکلا ہے،
لوگ کہتے ہیں توحید کی بات کرو تو اختلاف ہوگا. یہ عجیب تماشا ہے, ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتی بات. توحید کی بات میں اختلاف کیسے ہے؟ توحید تو ایک کا نام ہے, اتحاد ہی ہے نا. توحید میں ہے اللہ ایک اکیلا رب ہے, اس میں کسی کا اختلاف ہے کیا؟ نبی برحق ہے, کسی کا اختلاف ہے کیا؟ یاد رکھیے اسی میں امن ہے. ایمان میں دوسرا معنی ہے تصدیق, یعنی ڈٹ جانا. جو آپ نے تصدیق کی ہے, جو کنفرمیشن آپ کے دل میں ہے, جو عقیدہ آپ نے اپنے دل میں رکھا ہے, یاد رکھیے اس عقیدے کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا ہے. اور اس کے اندر طاقت ہے, قوت ہے, استحکام ہے, مضبوطی ہے, ڈٹرمنیشن ہے, کنفرمیشن ہے. کیسے ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیے اللہ نے سورہ ابراہیم میں فرمایا, کلمہ طیبہ کی مثال دیتے ہوئے. اسلام کے کلمے کتنے ہیں؟ کلمے کتنے ہیں جی بولی؟ کلمہ 5 6. ہاں ابھی تو 5G کا زمانہ ہے نا, تھوڑا بڑھ گیا ہوگا. 6 5 بولو بیٹے, کلمہ کتنے ہیں بیٹے؟ ہاں 5. ہاں دیکھیں سب بول رہے 5. یہ ہمارے دماغ میں بٹھا دیا گیا, 5 کلمہ رٹ لو ٹناٹن مسلمان, نہیں تو نہیں. اسلام کا کلمہ ایک ہی ہے, کلمہ توحید, کلمہ طیبہ, جس کو اللہ نے کلمہ کہا, اللہ کے رسول نے بھی کلمہ کہا. دلیل لے لیجئے, الم تر کیف ضرب اللہ کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ. اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں فرمایا, کیا تم نے دیکھا نہیں, غور و فکر نہیں کیا, اللہ تعالیٰ نے کیسے مثال بیان کی ہے کلمہ طیبہ کی. کلمہ طیبہ کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے, ابو طالب کے وفات کے وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آ کر کہہ رہے تھے, چچا جان کلمتن, آپ ایک کلمہ اس کو کہہ دیجئے, کلمتن وحاج بہا عند اللہ, اس کلمے کے بدلے میں اللہ کے پاس آپ کی سفارش کر لوں گا. کلمہ پڑھ دیجئے, کلمہ توحید, کلمہ طیبہ. یہ تصدیق اور کنفرمیشن کا نام ہے. جب کسی کے پاس سے کلمہ آ جائیں اور اس کے مفہوم اور تقاضے پر عمل کرنے لگ جائیں, یاد رکھو اتنی طاقت اس کے پاس آ جاتی ہے, اتنی قوت اس کے پاس آ جاتی ہے. وقت کے ظالم و جابر بادشاہ کو اس کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر, اس کے دربار میں ٹھہر کر یہ کہہ دیتا ہے, کیا کرنا ہے کر لیں, فقض ما انت قاض. واقعہ کیا ہے؟ فرعون کا دربار ہے, اور جادوگروں کو کس نے بلایا تھا؟ فرعون ہی نے بلایا تھا, موسیٰ کو سر کرنے کے لیے, ہے نا, موسیٰ کو زیر کرنے کے لیے بلایا تھا. فرعون نے ہی بلایا, فرعون نے جگہ دی. اور جب وہ توحید والے نہیں تھے, فرعون کا اتنا ڈر تھا, خوف تھا, مت پوچھئے. فرعون کی چاپلوسی, آؤ بھگت, کیا کیا کر رہے تھے. جب لاٹیاں پھینکے انہوں نے کہا بھی عزت ہی فرعون. ہاں آج فرعون کی عزت کی قسم ہے, فرعون کی عزت داؤ پہ لگی ہوئی ہے. کہا کہ جیت جائے تو ہمیں کیا ملے گا, پوری امیدیں فرعون سے ہیں. فرعون نے کہا پرائز کی کیا بات کرتے ہو, تم تو میرے درباری ہواری مواری بن جاؤ گے. ہاں یہ امید اور آس. لیکن وہی دیکھیے, جب ان کو پتا چل گیا توحید کیا ہے, ہمزاد کو پہچانتا ہے, جادوگر کو پتا ہے جادو کیا ہے, موسیٰ علیہ السلام نے جو دکھایا ہے جادوگروں کو پتا چل گیا یہ جادو نہیں ہے, جادو کی چوٹی پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں, یہ تو کوئی اور بات ہے. فوراً ایمان قبول کر لیے, توحید والے ہو گئے. وہی جادوگر, وہی فرعون کا دربار. لیکن جب مشرک تھے, ڈر اور خوف تھا دوسروں کا, غیر اللہ کا, توحید والے بن گئے. اب دیکھو فرعون نے دھمکی دی, کہا میں نے بلایا, میں نے جگہ دی, اور تم میرے بلاوے پہ, میرے دربار پہ ایمان لا لیے ہو, یاد رکھو تم کو قتل کر دوں گا, سولی پہ چڑھا دوں گا. اور دیکھو کیسی طاقت اور قوت آ گئی, کیسی استقامت آ گئی ہے, کیسی تصدیق آ گئی ہے. کہا کیا فرعون کیا کرنا ہے کر لے. اور عربی میں اس کو کہتے ہیں, قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے فقض ما انت قاض, کیا کر لینا ہے کر لے. انما تقضی هذه الحیات الدنیا, زیادہ سے زیادہ اس دنیا میں تو ہماری جان لے لے گا, کوئی پرواہ نہیں ہے. جان جس نے دی ہے وہ ہمیں آخرت کے بہترین تحفے سے نوازے گا. یاد رکھیے میرے بھائیو, یہ تصدیق ہے. یہ تصدیق اگر ایک بچے کے پاس آ جائے, بچہ بھی وقت کے بادشاہ کو ہلا کے رکھ دیتا ہے. دا بوائے اینڈ دا کنگ, بچے, دا بوائے اینڈ دا کنگ, جا کے یوٹیوب میں یہ واقعہ دیکھنا ہے, دا بوائے اینڈ دا کنگ. ایک بچہ اور ایک بادشاہ. اصحاب اخدود کا واقعہ آپ جانتے ہیں. ایک بچہ, لمبا واقعہ میرے پاس وقت نہیں ہے, آپ کی اشارے دے کر آگے بڑھا رہا ہوں, معذرت کے ساتھ, بہت دور سے آتے ہوتے آپ کی تاخیر ہو گئی ہے. اللہ آپ کو ذائقہ خیر دے, برکت عطا فرمائے. بچہ
जिसके पास तौहीद आ गई, पहले डर था बादशाह का, जादूगर का, माँ बाप का, मगर जिस घड़ी तौहीद आ गई, तस्दीक आ गई, याद रखिए वक्त के बादशाह को धूल चटाया और मजबूर किया कि हमारे रब का इकरार करो, उस वक्त तक उसने छोड़ा नहीं है। याद रखिए मेरे भाइयों और बुजुर्गों, अगर ये तौहीद, ये तस्दीक तो है ही है, यानी जानवरों के पास फितरी तौर पर है, अगर ये ईमान उनके पास भी आ जाए, वक्त के नबी और बादशाह को भी कहता है, हुद हुद परिंदा अहत्तु बिमा लदै अहत्तु बिमा लैसा, शेख बताइए आयत क्या है, अहत्तु बिमा लम तुहित बिही, अहत्तु बिमा लम तुहित बिही। वो कह रहा कि देखो मेरे पास जो इल्म है आई बादशाह सलामत, तुम्हारे पास इल्म नहीं है। अहत्तु बिमा लम तुहित बिही क्या है? कहा कि मैंने वहां देखा दो गलतियां, एक औरत हुक्मरानी करती है, औरत की हुकूमत परिंदे के पास भी मुसल्लम नहीं है, औरत की हुकूमत सरबराही परिंदे के पास भी मुसल्लम नहीं है, और कहा कि वो सूरज की इबादत करते हैं, शिर्क भी है, आप उनको समझाइए। देखिए ये तौहीद आ जाने से कितनी ताकत और हिम्मत आ जाती है एक जानवर के पास भी। अल्लाह अकबर। इसीलिए इसको कहा जाता तस्दीक, ईमान इसका नाम है मेरे भाइयों, तस्दीक और अमन। दूसरा रुख है मेरे मौजू का, वो है अमल, ईमान और अमल। कुरान में बार बार अल्लाह ने फरमाया आमनु व अमिलुस सालिहात, आमनु व अमिलुस सालिहात। हमारे पास एक मसला यह है, हम समझते हैं कि हम बस अकीदा हमारा मजबूत है, शिर्क नहीं करते हैं, अमल कुछ भी करो जन्नत का टिकट हमारे जेब में है। ये उम्मत का बड़ा अलमिया है। इब्ने कसीर ने भी लिखा है इस सिलसिले में कि सुफियान बिन उवैना के हवाले से उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा कि देखिए इस उम्मत में कुछ लोग ऐसे हैं जो यहूद की तरह हैं और कुछ लोग ऐसे जो नसारा की तरह हैं। नसारा के पास इल्म अमल का बड़ा जज्बा था मगर इल्म नहीं था, यहूद के पास इल्म था मगर अमल का जज्बा नहीं था। आज हम में से बाज लोगों के पास इल्म बहुत है, अमल का जज्बा नहीं है, और जिनके पास अमल का जज्बा है उनके पास इल्म नहीं है। याद रखिए इल्म आने के बाद इसका तकाजा है, ईमान का ये डिमांड है कि अमल करो, इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात। ईमान के साथ अमल बहुत जरूरी है, अमल के बगैर याद रखिए आपका ईमान मुकम्मल नहीं है। और सुभान अल्लाह, वहाब इब्न मुनब्बे ने क्या बेहतरीन मिसाल देते हुए फरमाया कि ईमान और अमल की मिसाल ऐसी है जैसे चाबी और उसके दंदाने हैं। आपको समझाता हूं आपके अंदाज में, जैसे आप के घर की चाबी गुम हो गई, गाड़ी की चाबी गुम हो गई, आप एक चाबी बनाने के लिए जाते हैं ना, की बनाने के लिए जाते हैं, तो की मेकर के पास पहले से एक फॉर्मेट होता है, उसमें ग्रिप किए हुए होते हैं क्या? नहीं, एक सीधा लोहा का टुकड़ा है, उसको लाके खोलेंगे तो खुलेगा? नहीं खुलेगा ना। और उसमें के आपकी जो चाबी है उससे कुछ दंदाने, कुछ ग्रिप बड़ा कर दिया, छोटा कर दिया, तो आपका लॉक खुलेगा? घर का ताला नहीं खुलेगा। एक्चुअल होना चाहिए, जैसे है हूबहू, तब जाके खुलेगा। याद रखिए बेहतरीन मिसाल है, कहा कि देखिए ईमान ये चाबी का फॉर्मेट है ईमान, और सिर्फ फॉर्मेट ले जाके आप लोहे का टुकड़ा ले जाके खोलने की कोशिश करोगे तो नहीं खुलेगा। उसके लिए जरूरी है कि उसके दंदाने ग्रिप्स हो, और ये ग्रिप्स क्या है? ये अमाल है। ईमान अमाल के साथ जोड़ दोगे तब जाके आपके जन्नत की चाबी आपकी खुलेगी, और ना जन्नत की चाबी नहीं खुलेगी। और क्या मिसाल है? दूसरा रुख का ये है, हूबहू ग्रिप होना चाहिए, यानी आपका अमल हूबहू नबी के तरीके पर होना चाहिए। आप आगे बढ़ गए, पीछे हट गए तो याद रखिए बिदात खुराफात है, अल्लाह के पास से काबिल कबूल नहीं होगा। अमल का जज्बा कैसे कैसे था सहाबा इकराम में, देखिए वो अमल के लिए कैसे तरसते थे, आगे बढ़ बढ़ के लपक के अमल करते थे। सहाबा इकराम बैठे हुए थे, खजूरें खा रहे थे, अल्लाह के रसूल की तरफ से ऐलान हुआ चलो निकलो, अल्लाह के रास्ते में निकलना है, छोड़ दिए, कहा कि चलो ये खजूरें हम जन्नत में खा लेंगे। अल्लाह के मैदान में आगे बढ़ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज कान से टकरा गई, इज्लिस, बैठ जाओ, वहीं पर जा सुने, वहीं बैठ गए। आपको साहबा ने देखा कि जूतियां निकाल दिए, नमाज में फौरन निकाल दिए हैं। ये अमल का जज्बा है। ये हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है,
याद रखिए बीवी के साथ मिलके अभी शादी हुई थी और वो अपनी बीवी के साथ थे, अल्लाह के रसूल की तरफ से ऐलान हुआ निकलो अल्लाह के रास्ते में, निकल गए। उसी हालत में गुस्ल करने की इतनी देर गवारा नहीं है, मैदान जंग में जाके जामे शहादत नोश फरमाए, फरिश्तों ने आके उनको गुस्ल दिया है, वो गसीलुल मलाइका है। आज हमारे पास क्या है? दाढ़ी छोड़ो भाई, अभी उम्र ही मेरी क्या हुई है, हाँ अभी देखेंगे तब, हज करो नहीं, अभी बहुत जिम्मेदारी है उनको अदा करें, उसके बाद देखा जाएगा, अभी ये है वो है, रिटायरमेंट के बाद देखा जाएगा। अमल का कहां जज्बा मेरे भाइयों? ईमान के साथ अमल बहुत जरूरी है, ईमान के साथ अमल नहीं है तो हमारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता है। इमाम बुखारी ने भी बाकायदा बाब बांधा है कि हमारा ईमान जो घटता और बढ़ता है ये अमाल की बुनियाद पर ही, अमाल अच्छे होंगे। ईमान की डेफिनेशन में आलिम लिखते हैं अल ईमान, यही याद रखो, पहले तस्दीक़ुम बिल जनान, इक़रारुम बिल लिसान, दिल से तस्दीक, जबान से इक़रार, व अमलुम बिल अरकान, अरकान से बॉडी पार्ट से अमल करके दिखाना। यजीदु बिताअतिर रहमान व यनक़ुसु बिताअतिश शैतान, अल्लाह की इताअत से नेक अमाल से ईमान बढ़ता है और शैतान की बातों पर अमल करने से ईमान घटता है। याद रखिए मेरे भाइयों, ईमान को बढ़ाना चाहते हैं अमाल करें। क्या साहबा इकराम बिगैर अमाल के थे? आप कहते हैं हमारा अकीदा सही है अब सीधा जन्नत में चले जाएंगे। अमाल कितनी मेहनत से किए वो लोग। आज कुछ लोग कहते हैं हमने फलां के हाथ पर सज्जादा नशीनी इख्तियार की बैअत कर लिया, हमारे नमाज रोजा हज ज़कात सब माफ है। याद रखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी उम्र में भी आप चल के आ नहीं सकते, दो आदमी का सहारा लेकर नमाज के लिए आ रहे हैं। और आज हम कहाँ हैं भाई, कहाँ हैं? याद रखिए मेरे भाइयों, ये ईमान और अमल बहुत जरूरी है, एक दूसरे के साथ ये मरबूत है, तभी जाकर हम कामयाब हो सकते हैं। और आखिरत में कामयाबी के लिए, कब्र में कामयाबी के लिए जरूरी है कि ईमान के साथ साथ अमाल भी हो। हमारे अमाल साया बनकर आएंगे, अच्छी शक्लों में आएंगे और अमाल हमारी हिफाजत करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको इन कई बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। ईमान के साथ साथ अल्लाह ताला हमें अमाल के मैदान में भी आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।